बाब बदुल खल्क और उसमें फरिश्तों का जिक्र है, जिक्र मलाइका 443 सबके हाथ में है ना। हदसना मोहम्मद इब्नु मुकातिलिन हदसना मोहम्मद इब्नु मुकातिलिन अखबरना अब्दुल्ला, ठीक है। अब ये अब्दुल्ला जो है ना, ये सारे रावी है ना, सारे रिवायत कर रहे हैं ना। तो अब्दुल्ला इनका नाम है अब्दुल्ला बिन अल मुबारक। क्या है? अब्दुल्ला बिन अल मुबारक। इनका पूरा नाम अब्दुल्ला बिन अल मुबारक बिन वाज़े अल हंज़ली था। उन्होंने 20 साल की उम्र से इल्म हासिल करना शुरू किया था। तो इससे रंजीदा ना हो कि हम देर में शुरू करते हैं, 7 साल की उम्र में जैसे करते हैं ऐसे नहीं किया। और आप देखें हदीस के रावी बन गए। इसलिए आप लोग परेशान ना हो कि हम तो इतनी लेट मतलब सीख रहे हैं, तफसीर कर रहे हैं। तो उम्र की कोई कैद नहीं, इंसान चाहे तो हर उम्र में इल्म हासिल कर सकता है, ठीक है। अब्बास बिन मुसब तारीख उमर में कहते हैं कि उनकी वालदा ख्वारज़म के इलाके से थी। किनकी वालदा, किनका जिक्र पढ़े? अब्दुल्ला बिन अल मुबारक से थी और उनके वालिद तुर्की के थे, ठीक है। देखिए वालिद तुर्की के थे और वो ख्वाज़म से थे, ख्वाज़मी थी। उनके वालिद हमदान के एक ताजिर के गुलाम थे, ठीक है। अगरचे ये गुलाम के बेटे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इल्म हासिल करने में अपने वालिद की गुलामी को आड़ ना बनाया, ठीक है। ये इल्म हासिल करने के लिए मुख्तलिफ जगहों का सफ़र करते और जब वापस हमदान आते तो अपने वालिदैन की ताज़ीम और फरमाबरदारी करते। अब देखिए वालिद गुलाम थे, ये इल्म में आगे बढ़ गए। और हम लोग क्या देखते हैं कि अगर वालिद कोई अच्छी मतलब पोस्ट पे नहीं होते हैं, दर्जी होते हैं, नाई होते हैं, बार्बर होते हैं, हजाम होते हैं, और बच्चा अगर कुछ पढ़ लिख जाता है तो वो आर और शर्म महसूस करता है ना, कि अब मैं तो बहुत आगे निकल गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये आलिम थे ना, इनके पास इल्म था ना, तो ये क्या करते थे कि मुख्तलिफ जगहों का सफ़र करते थे इल्म हासिल करने के लिए, लेकिन वालदैन की ताज़ीम और फरमाबरदारी करते थे, इज्जत देते थे वालदैन। तो वालदैन तो चीज़ ही इज्जत के लायक। जो वालदैन का नाफरमान है, वालदा का नाफरमान तो उम्महात का नाफरमान तो कभी जन्नत में जाएगा ही नहीं। तो कुछ भी हो जाए हम वालदैन की इज्जत करनी। आप देखिए इनसे हमें पता चला, इतने बड़े हदीस के रावी हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वालिद क्या है? गुलाम है। उनके वालिद हमदान के एक ताजिर के गुलाम थे। होता है ना बाद दफा बच्चे आगे निकल जाते हैं बहुत ज्यादा इल्म में, तो ये मतलब नहीं होता कि हम वालिदैन को हकीर समझें, उनसे उनकी इज्जत ना करें। उन्होंने ताबईन से अहदीस ली। ताबईन कौन होते हैं? जो सहाबा के बाद होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। सबसे कदीम आलिम रबी बिन अनस अल खुरासानी से वो एक तदबीर के साथ जेल में मिले और उनसे उन्होंने 40 हदीसें सुनी। देखें अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने क्या किया, किससे मिले? बहुत पुराने आलिम थे रबी बिन अनस अल खुरासानी, ठीक है ना। उनसे कहा तदबीर इख्तियार, जेल में जाना तो मुश्किल है ना, तदबीर करी, कोई प्लान किया, कोई तदबीर निकाली और क्या करे, जेल में मिले। क्या सुनने के लिए? 40 हदीसें सुनने के लिए। यानी इल्म हासिल करने के लिए इन्होंने जेलों को भी नहीं छोड़ा। जब भी तो ये किताब है। आपको लग रहा है कि इमाम बुखारी ने लिखी, उनके पीछे कितने लोग हैं, कितने उस्तादों से लिया है। और बच्चे को जो बात कह दें, इमाम बुखारी को उनके उस्ताद ने क्या कहा था क्लास में, कि जब वो कहते हैं वो बहुत छोटा सा 7 साल के थे, कि कोई जो है ना आप ससम की हदीस को जमा कर दे। फिर उन्होंने ख्वाब भी देखा था ना, ख्वाब की ताबीर किसी ने बताई थी कि तुम आप ससम की हदीस को जमा करोगे। तो बच्चों के दिमाग में ना बात डालनी चाहिए रहती, माँ की बात जरूर रहती, क्लिक होती है और वो कर जाता है। मैंने तो अक्सर बच्चों को देखा है कि हमारी वालदा ने कहा था। उनका हाफजा बहुत अच्छा था, जब भी तो इतनी हदीसें मिल रही हैं। नईम बिन हम्माद कहते हैं कि मैंने इब्ने मुबारक से सुना कि वो कहते थे मेरे वालिद ने कहा कि अगर तुम्हारी किताबें मुझे मिल जाएं तो मैं उन्हें जला दूंगा। तो ये कहते हैं कि मुझे क्या नुकसान होगा, सब कुछ तो मेरे सीने में। अब वालिद का लेवल वो नहीं था इल्म का, किताबें और ज़ाहिर वो तो गुलाम थे, और ये तो इनको पता थी किताब की इनकी क्या हैसियत है। तो कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वालिद को अगर जला भी दे तो मेरे को सीने में। हमें तो एक आयत याद नहीं होती। अब देखें, अब मुझे बताएं कि हम जो है इन हस्तियों को क्यों पढ़ रहे हैं, जो हस्तियां जिन्होंने हमें लिख के दिया उनको क्यों पढ़ रहे हैं, बताएं क्यों पढ़ते हैं हम, और इस इल्म को क्या कहते हैं? ये जो हदीस के रावी के हम पढ़ते हैं, कभी साहबा है, ये तो साहबी नहीं, ये तो ताबीन से लिया है उन्होंने ना, ये तो ना साहबी है ना ताबीन है। तो हम क्यों पढ़ते हैं? ये होता है इल्मुर रिजाल। क्या होता है? शुरू में पढ़ा था ना इल्मुर रिजाल, ये एक साइंस है हदीस की। ये क्या पढ़ रहे हैं? इल्मुर रिजाल, ठीक है। और ये जो है आइम्मा कराम कहते हैं कि हदीस का इल्म पूरा ही नहीं है,
آدھا علم علم الرجال ہے اور آدھا حدیث ہے. اب آپ دیکھیں آپ کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں نا کہ کتنا کام ہوا ہے, فائدہ ہو رہا ہے نا. تو کیا کہا علماء کرام نے کہ حدیث کا علم آدھا علم الرجال ہے اور آدھا حدیث ہے, اس کے بغیر پورا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہم یوں ہی حدیث فلانے کا ابو ہریرہ نے فرمایا, ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا, گزر جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنا کچھ ان کی زندگیوں میں سیکھنے کو ہے نا, ٹھیک ہے. یہ کام کاج کر کے گھر میں تنہائی میں بیٹھتے تھے تو ان سے پوچھا, حالانکہ یہ بہت شارٹ میں بتا رہی ہوں آپ کو, حالانکہ بہت لمبا ہے یہ. تو یہ کام کاج کر کے گھر میں تنہائی میں بیٹھتے, اس کو گول کر دیں آپ کی حدیث میں جو ہے نا عبداللہ اور بن المبارک لکھ دیں اس کے آگے, یہ کام کاج بن المبارک, یہ کام کاج کر کے گھر میں تنہائی میں بیٹھتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اکیلے میں وحشت نہیں ہوتی؟ ہم کیا کہتے ہیں میں اکیلی نہیں رہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہوتے ہیں. کیا مراد ہے, کیوں کہا انہوں نے ایسا؟ ہاں, مراد کتابیں ہوتی ہیں اور میں ان کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محفل میں آگے لگتا ہے نا ہمیں بھی. اوزائی کسی سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے ابن مبارک کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھتے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی, نور ہوتا ہے. یہ مستجاب الدعوات بھی تھے. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو اسلام کی دعوت جن کے پاس جائیں پڑھا ہے ہم ان کا تو وہ مطلب دعا قبول ہوتی ہے, ہاں, جن سے دعا قبول ان ہوتی کی ہے, دعائیں قبول ہوتی تھی. قبول ہوتی ہیں. جیسے حضرت اویس آپ نے کرنی جو آمین ہے کا تو مطلب کیا رسول پڑھا پاک علیہ ہے؟ السلام نے بھیجا تھا وستجب, کہ بھی ان اللہ کی سن لیجیے مستجاب اور قبول الدعوات. کر لیجیے. تو جب مستجاب آئے نا, اب آپ ورڈ دیکھیں نا, وستجب مستجاب دیکھ رہے ہیں ورڈ, جیسے ہم لوگوں کے فینسیز اور فارم چینج ہوتے ہیں اردو میں, تو یہ مستجاب الدعوات بھی تھے, یعنی دعائیں ان کی قبول ہوتی تھی. لکھیں مستجاب الدعوات, ٹھیک ہے. پھر اس سے دیکھ لیجیے گا, اسما سے, عظما سے, سائمہ سے, ایک دوسرے سے دیکھ لیجیے گا. ایک دفعہ کسی نابینا نے ان سے دعا کروائی اور اس کی بینائی واپس آ گئی. میں بعد میں آپ کو عظما لکھ کے بتا دوں. ایک دفعہ کسی نابینا نے ان سے دعا کروائی. نابینا نے کیوں ان سے دعا کروائی؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ مستجاب الدعوات ہے, ان کی دعائیں قبول ہوتی. اور یہ پورا ایک واقعہ ہے کہ اسی وقت اس کی بینائی آ گئی, اسی وقت انہوں نے دعا کی ہو. تو جب ایسی حدیثیں لکھتے ہیں, اتنا باوضو رہتے ہوں گے, تو اللہ کا کام کرے تو کیوں نہیں وہ اللہ ان کی دعا سے. انہوں نے سال کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں. علم حاصل کرنے اور سیکھنے سکھانے میں, ٹھیک ہے, حج کرنے اور کروانے میں, اور جہاد میں, ٹھیک ہے. جس سال جہاد نہ ہوتا تو تجارت کرتے, تو پیسہ بھی آئے, کچھ کمائے بھی نا. تو 3 حصے. رقاق, رقاق کس کو کہتے ہیں؟ رقاق کا علم آخرت کے مسائل پڑھ کر خوب روتے. رقاق کہتے ہیں رقت طاری ہو گئی, میں رونے لگی. دیکھیں ہم ملا ہے نا الفاظ, سمجھنے کی کوشش کر, تدبر اس کو کہتے ہیں. تو آخرت کے مسائل پڑھ کر خوب روتے کہ یوں لگتا جیسے یہ ذبح ہونے والی گائے ہے, ایسے رونے لگتے. جیسے جانور بھی ایک ذبح ہو رہا تھا, تو دوسرا جانور کہتے ہیں نا دوسرے جانور کو ایک دوسرے کے سامنے مت ذبح کرو. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن مبارک ہر سال 1,00,000 درہم فقراء پر خرچ کرتے تھے. فقراء کون تھے؟ فقیر کی جمع. علی بن فضیل کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ سے سنا کہ وہ ابن مبارک سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ زہد اختیار کرو, مال کم جمع کرو, اور اتنا ہی حاصل کرو جتنے میں گزارا ہو جائے. کیا کیا کرو؟ زہد و تقوی اختیار کرو, مال کم جمع کرو, اور اتنا ہی حاصل کرو جتنے گزارا ہو جائے. لیکن ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اتنا سامان لاتے ہیں. انہوں نے تو یہ باتیں کہی, اور پھر لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارا سامان لاتے ہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ابو علی, یہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اپنے چہروں کو لوگوں کے سوال سے محفوظ کر لوں. میرے پاس ہو کہ میں لوگوں سے سوال نہ کروں, اپنی عزت کی تکریم کروں, سوال کرنے والے کی عزت گر جاتی ہے نا, اور اپنے رب کی اطاعت پر مدد حاصل کروں. کیونکہ پیسہ ہوگا تو آپ لوگوں کو صدقہ, خیرات, زکوٰۃ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت حاصل ہوگی, ٹھیک ہے. یہ کام اتنا اچھا ہے اگر یہ مکمل ہو جائے, یہ سارا کام. تو دولت بری چیز نہیں ہے, اس کا یہ ہے کہ مصرف ہم کیا کرتے ہیں. یہ جہاد بھی کرتے, کاروبار بھی کرتے, اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے دینی بھائیوں پر خرچ کرتے, اور ان کو اپنے ساتھ سامان دے کر حج پر لے جاتے. اب ان کا یہ واقعہ سنیں, حج پہ لے جانے کا واقعہ تو بڑا زبردست ہے. یہ ان کا خاص, ہم کس کو پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ عبداللہ ابن مبارک. یہ ان کا خاص عمل تھا, اور یہ حدیث کی روایت میں بھی, چین آف نیریشن میں بھی ہیں.
یہ ان کا خاص عمل تھا جو قابل رشک بھی تھا کہ یہ لوگوں کو حج پر لے جانے کے لیے اعلان کرواتے. کیا کرتے حج پہ جانے کے لیے اعلان کرواتے. تو جو جانے کا کہتا تو یہ ان سے ان کا خرچہ منگواتے کہ لاؤ خرچہ, جا رہے ہو تو خرچہ لاؤ. سب اپنا اپنا مال ان کو دے دیتے. تو یہ پوٹلیوں میں باندھ کر صندوق میں رکھتے رہتے اور تالا لگا دیتے. پھر ان کو کرائے کی سواری لے کر مروا, وہ علاقہ جہاں وہ رہتے تھے, کہاں رہتے تھے, مروا میں, ٹھیک ہے, کرائے کی سواری لے کر مروا, وہ علاقہ جہاں وہ رہتے سے بغداد لے جاتے. مروا سے کہاں لے جاتے سب کو, بغداد, اور ان کو خرچ دیتے, خوب اچھا کھلاتے پلاتے, اور بغداد سے ہی ان کو خوب اچھا لباس پہناتے. پھر مدینے لے جاتے. سب سے پہلے ہماری بھی فلائٹ بعض دفعہ مدینہ جاتی ہے نا, مکے سے مدینہ لے جاتے, اور بعض لوگ مکے سے مدینہ آتے, اور ہر ایک سے کہتے کہ تمہارے بیوی بچوں نے کیا لانے کا مطالبہ کیا. پھر سب کو وہ چیزیں دلاتے مدینہ سے. وہاں سے ان کو مکہ لے جاتے, اور جب وہ اپنا حج پورا کر لیتے تو ان سے پوچھتے کہ تمہارے گھر والوں نے مکہ سے کیا لانے کا مطالبہ کیا. پھر وہ دلاتے اور اپنے علاقے تک پہنچتے. اپنے علاقے تک پہنچنے تک ان پر خرچ کرتے رہتے. پھر گھر پہنچ کر حاجیوں کے گھروں کی حالت اچھی کرتے, یعنی حج کر کے آئے ان کے گھر بھی اچھے کرتے. 3 دن گزرنے کے بعد ان کی دعوت کرتے, انہیں کپڑے پہناتے, انہیں کھانا کھلاتے. پھر صندوق کھول کر ہر آدمی کی پوٹلی اس کو واپس کر دیتے. یعنی کہ حج بھی کروایا, مدینے کی زیارت بھی کروائی, مکہ بھی لے گئے, مدینہ سے بغداد لے گئے, مروا سے, مدینہ سے شاپنگ, اور پھر تمہاری شاپنگ نہیں, گھر والوں نے کی فرمائش, ہدیہ, سبحان اللہ. پھر ان کی پوٹلیاں پٹلیاں بھی واپس کر دیتے تھے کہ لاؤ خرچہ لاؤ, جا رہے بھائی. پھر دیکھیں ماشاء اللہ, ان سے کسی نے پوچھا آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے, تو انہوں نے کہا کہ موت تک. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ابھی تک وہ بات معلوم ہی نہ ہوئی جو میرے کام کی ہو. علم تو بہت وسیع ہے نا, کسی کو کوئی علم ہے, کسی کو کوئی علم ہے, اور کوئی ایسی کام کی بات ہو جو ہمیں معلوم ہی نہ ہوئی ہو, کوئی علم ہم سے چھپ جائے. تو اب آپ کیا کریں گی, آپ لوگ کب تک علم حاصل کریں گے؟ انشاءاللہ. کیوں؟ میرے مرنے کے بعد بھی آپ علم حاصل کیجیے گا, بلکہ پھر تو آپ عالمہ بن جائیں گی انشاءاللہ. آمین بول دیں. تو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے نا, کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, اور آپ تو اتنی اچھی محفل میں بیٹھی ہیں, سو تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, تو اللہ نے ہم سب کو وہ دے دے درجہ کہ ہم ہادیم مہدیم بن جائیں, ہدایت بھی دیں, ہدایت یافتہ بھی بن جائیں, لوگوں کو بھی ہدایت دیں. اور اللہ نے سکھایا ہے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا متقین اماما. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہمارے ازواج کو, اولاد کو, اور متقیوں کا بھی امام بنا دے. ان سے آگے بھی ایک لیول ہے, تو اللہ بنا دے گا مجھے, ہم سب کو, ہمارے بچوں کو, شوہروں کو, سب کو, ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ علم حاصل کرنے کے لیے بہت گھومے, نقل مکانی بھی کی, یہاں تک کہ علم حاصل کرتے کرتے ہی فوت ہو گئے. میں موت تک علم حاصل کروں گا, اللہ نے ان کی بات سن لی. آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تھے تو 2 گروہ ہوتے تھے, ایک عبادت گزار ہوتا, عبادت کر رہا ہوتا, دوسرا جو ہے علم حاصل کر رہا ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم جہاں حاصل ہوتا ان کی محفل میں بیٹھتے. ٹھیک ہے, چلیں اب ہم حدیث کو آگے چلتے ہیں.